السلام علیکم۔ ایک بزرگ نہر کے کنارے جا رہے تھے۔ ان کو بھوک بھی کافی لگی ہوئی تھی، مگر فقیر بندے تھے، خرچ کرنے کے لیے پاس کچھ نہیں تھا۔ نہر میں ایک سیب دیکھا جو بہتا ہوا جا رہا تھا۔ انہوں نے اس سیب کو جھٹ سے اٹھایا اور کھا لیا۔ بھوکے بندے کی تو سمجھ بھی کام نہیں کرتی۔ یہ تو کسی اور کا تھا، سوچا، میں نے بغیر اجازت کھا لیا، مجھے اس بندے سے یا تو معافی مانگنی ہوگی یا پھر اس پھل کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ چنانچہ کرنی یہ ہے۔ چنانچہ جدھر سے پانی آ رہا تھا اسٹریم، ادھر جانے لگے۔ آگے کچھ دور جا کے دیکھا کہ ایک باغ ہے جس میں سیب کے درخت ہیں۔ سمجھ گئے یہاں سے گرا ہوگا۔ باغ کے مالک سے ملے اور کہا کہ میں نے آپ کے درخت کا سیب کھا لیا ہے، لہٰذا یا تو معاف کر دیں یا قیمت لے لیں۔ اس نے کہا معاف تو میں نہیں کرتا، ہاں قیمت ادا کر دو۔ کہنے لگے جو بھی قیمت ہوگی مزدوری کر کے دے دوں گا۔ اس نے کہا میری ایک بیٹی ہے، گونگی ہے زبان سے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، پاؤں سے لولی لنگڑی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ تم نکاح کرو اور ساری زندگی اس کی خدمت کرو، اس کو خوش رکھو، یہ قیمت دینا پڑے گی۔ فکر میں پڑ گئے، مگر دل نے کہا کہ دیکھو یہ معاہدہ برداشت کرنا آسان ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ملزم بن کے کھڑا ہونے سے یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آخر کار تیار ہو گئے، نکاح ہو گیا۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس پہنچتے ہیں تو حیران ہیں۔ چاند کا ٹکڑا، آنکھیں خوبصورت، بولنے والی، سننے والی، سمجھنے والی۔ حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ تم اپنے باپ کی ایک لوتی بیٹی ہو یا کوئی اور بھی تمہاری بہن ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک ہی بیٹی ہوں۔ خیر رات گزر گئی۔ اگلے دن سسر سے ملاقات ہوئی۔ سسر نے پوچھا کہ بتاؤ مہمان کو کیسا پایا؟ کہا کہ آپ نے تو جو کچھ بتایا تھا، مگر وہ تو ایسی نہیں ہے، وہ تو بہت دانا، بینا، آپ کے بتلائے ہوئے ہر عیب سے مبرہ ہے۔ انہوں نے فرمایا ہاں، یہ میری بیٹی ظاہر حسن و جمال بھی رکھتی تھی اور باطنی اعتبار سے بھی حدیث کی عالمہ، قرآن کی حافظہ ہے۔ میں چاہتا تھا اس لیے کوئی ایسا خاوند ڈھونڈوں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، کیونکہ جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو وہ بیوی کے حقوق پورے نہیں کر سکتا۔ تو میں چاہتا تھا کوئی ایسا بندہ ملتا جو کہ بہت ہی زیادہ نیک ہوتا۔ جب تم نے ایک سیب کی وجہ سے معافی مانگی تو میں نے کہا اس کے دل میں خوف خدا ہے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کے لیے تمہیں خاوند کے طور پر تجویز کیا۔ دونوں ساتھ رہنے لگے اور اللہ رب العزت نے انہیں اولاد بھی عطا کی۔ تو دوستوں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو بر وقت اور بآسانی آپ تک پہنچتی رہا کریں۔ اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔